ثم انکم پھر بے شک تم لوگ یوم القیامتی قیامت والے دن تبعثون دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ 18واں سپارہ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 16 ہے۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اول حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور پھر بعد میں پیدا ہونے والے انسانوں کی تخلیق کا تذکرہ کیا، اور یہ بات واضح کی کہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، اس کے بعد تم سب کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی اسلام کے ایک بہت اہم اور بنیادی عقیدے کو بیان فرما رہے ہیں کہ موت کے بعد زندگی ختم نہیں ہوتی، موت بالکل فنا ہو جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ موت کے بعد بھی اللہ پاک فرما رہے ایک وقت آئے گا کہ میں تمہیں دوبارہ زندہ کر کر اٹھاؤں گا۔ اب یہ دوبارہ زندہ اللہ پاک کس دن کرے گا؟ فرمایا قیامت والے دن۔ پہلے جیسے دیکھیں ایک ہے نا انسان شخصی موت، ایک انسان انفرادی طور پر مر گیا جو ہم اس کا آئے دن مشاہدہ کرتے ہیں۔ ایک ہے اس کائنات کی موت، اس ساری کائنات کی موت کو قیامت کا نام دیا جاتا ہے، جب ساری کی ساری کائنات مر جائے گی۔ اور اس کی ابتدا کیسے ہوگی؟ حدیث شریف میں آتا ہے ایک سور پھونکا جائے گا جو اسرافیل علیہ السلام کے منہ سے لگا ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ مسور یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ سور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قرن ينفخ فیہ، یہ ایک سینگ ہے، سینگ بغل نما۔ ایک حصہ تو اسرافیل علیہ السلام کے منہ میں ہے اور دوسرا حصہ اس کا اتنا بڑا ہے کہ ساری زمینیں سارے آسمان اس میں سما سکتے ہیں۔ فرمایا کہ اسرافیل علیہ السلام نے وہ منہ سے لگا رکھا ہے اور آنکھیں اللہ کے عرش کی طرف ہیں کہ کب اللہ کا حکم ہو اور میں اس میں پھونک ماروں۔ اور پھر جب اللہ پاک کا حکم ہوگا، اسرافیل علیہ السلام جب اس میں پھونک ماریں گے تو ابتدا جو ہوگی نا، یہ ایک سیٹی کی سی آواز ہوگی۔ اب سب متوجہ ہوں گے، جب سائرن بجتے ہیں سیٹی بجتے ہیں فوراً متوجہ ہوتے ہیں بھائی کیوں، اور یہ آہستہ آہستہ سیٹی اتنی تیز ہوگی کہ انسان کا جگر تو چھوٹا سا، اس کائنات کا جگر پھٹے گا۔ اور یہ اچانک فرم مغرب کی طرف سے کالا سا بادل آئے گا، پورے آخر میں آسمان کو گھیر لے گا۔ پھر اس کے بعد فوراً قیامت قائم ہوگی۔ مختلف مثالیں دی کہ بھی اچانک قائم ہوگی کہ ایک آدمی نے کپڑا پھیلایا ہوگا، بہت او کر رہے ہوں گے، نہ کاٹا ہوگا نہ لپیٹ سکیں گے کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک آدمی اپنے اونٹوں کو پانی پلانے والے حوض پر مٹی لگا رہا ہوگا، لیپ کر رہا ہوگا، ابھی اس حوض میں کسی کو پانی نہیں پلا سکے گا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ عورت نے روٹی توے پر ڈالی ہوگی، کھا نہیں سکے گی، لقمہ توڑا ہوا ہوگا، وہ نہ بچے کے منہ میں ڈال سکے گی نہ اپنے منہ میں ڈال سکے گی۔ اچانک اس طرح قیامت کیا ہوگی؟ قائم ہوگی۔ ابھی سیٹی کے بعد آہستہ آہستہ تیز ہونا شروع ہوگی، اتنی تیز ہوگی کہ زمین پھٹے گی، زمین سے آگ نکلے گی، آگ سمندروں کو بھی، سمندر کے پانی کو آگ میں بدل دے گی، اور یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے آپس میں ٹکرا کر بالکل ریزہ۔ دنیا اور دنیا کی ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ فنا کر دے گا۔ پھر یہ موت پہلے آسمان اور اس کے فرشتوں پر، پہلے آسمان کے سارے فرشتے مریں گے، پہلا آسمان ٹوٹ ختم، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر ساتواں، سارے فرشتے مر گئے۔ اللہ پوچھے گا اسرائیل سے، ملک الموت سے، ہاں اسرائیل بتا کون کون باقی رہا؟ تو حضرت اسرائیل عرض کریں گے کہ یا اللہ میں ہوں، یہ جبرائیل، یہ میکائیل، یہ اسرافیل جو سور پھونک رہا ہے، اور یہ تیرا عرش اٹھانے والے فرشتے۔ اللہ کہے کہ عرش اٹھانے والے فرشتے بھی مر جائیں، وہ بھی مر گئے۔ اب اللہ پوچھے گا ہاں اسرائیل اب بتا اب کون باقی ہے؟ کہ اللہ یہ جبرائیل ہے، یہ میکائیل ہے، یہ اسرافیل، اور یہ میں تیرا بندہ۔ کہ جبرائیل بھی مر جائے، میکائیل بھی مر جائے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل اور میکائیل کی موت کا حکم فرمائے گا نا، تو اللہ کا عرش بھی کانپنے لگے گا، یا اللہ آج جبرائیل بھی مرے گا، آج میکائیل بھی مرے گا۔ اللہ فرمائے گا اسکت فقد کتبت الموت علی من کان تحت عرشی،
میرے عرش کے نیچے جو بھی ہے سب کے لیے میں موت کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ وہ جبرائیل بھی گئے، میکائیل بھی گئے۔ اب اللہ پوچھے گا ہاں اسرائیل بتا اب کون رہ گیا؟ کہیں گے یا اللہ اوپر تیری ذات ہے، ادھر اسرافیل ہے اور ادھر تیرا بندہ اسرائیل کا، اسرافیل بھی مر جائے، وہ جو سور پھونکا تھا نا جس فرشتے نے وہ بھی گیا۔ اب اللہ پوچھے گا ہاں اسرائیل اب بتا اب کون ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے، الفاظ یہ ہیں جب اسرائیل یوں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یوں کہاں پڑے گا کأنہ بزجن، بکری کا بچہ ہوتا ہے نا جو پیدا ہوتا ہے نا کمزور ٹانگوں والا، کھڑا نہیں ہو سکتا، کھڑا ہوتا گرتا ہے، کھڑا ہوتا گرتا ہے، ایسے اسرائیل یوں اللہ کے سامنے کانپ رہا ہوگا۔ اللہ اکبر، کہ اسرائیل تو بھی مر جا، اسرائیل تو بھی مر جا۔ وہ اسرائیل جب موت آئے گی ایسی چیخ ماریں گے اسرائیل علیہ السلام کہ اگر انسان زندہ ہوتے اس چیز اتنی ہولناک ہوگی وہ چیخ کہ اس چیخ سے انسان مر جاتا۔ اب سب ختم، سب ختم۔ پھر وہی وقت آیا جو اس کائنات کے وجود سے پہلے تھا کہ صرف اللہ کی ذات تھی، اللہ کے ذات کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ جب سب ختم ہو گئے پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا من کان لی شریکا فلیأتی، ہاں بھائی کون ہے میرا شریک اب آئے سامنے، من کان لی شریکا فلیأتی، کون ہے میرا شریک آئے سامنے، من کان لی شریکا فلیأتی، 3 دفعہ اللہ پاک کے اعلان فرمائیں گے۔ ہاں بھائی دنیا میں تو بڑے بنتے پھرتے تھے نا یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں، کون ہے میرا شریک اب سامنے آئے، کون ہوگا؟ صرف اللہ کے ذات ہوگی۔ پھر اللہ فرماتا ہے این الملوک، وہ بادشاہ کہاں ہے؟ بادشاہ بھی ہماری حکومت، ہماری حکومت۔ این الجبارون، این المتکبرون، میں کرنے والے، میں ایسا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ، میں یہ، میں وہ، کہاں یہ سارے کے سارے؟ لمن الملک اليوم، بتاؤ آج بادشاہت کس کی ہے؟ بتاؤ۔ لیکن اس وقت کو جواب دینے والا نہیں ہوگا، اللہ پاک خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار۔ کس کی بادشاہت ہے؟ ایک اللہ کی، اللہ کی جو ایک ہے، قہار، زبردست، ہر چیز پر غالب ہے۔ پھر یہ ایک سور پھونکا گئے، ساری کائنات اللہ نے ختم کر دی، سب کچھ ختم، ساری مخلوقات سب ختم۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب اللہ کا ارادہ ہوگا اللہ زمینیں بنائے گا، آسمان بنائے گا، فرشتے پیدا ہوں گے، سب کچھ ہو گیا۔ اب جب انسانوں کو اٹھانے کا ارادہ ہوگا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ پھر اسرافیل علیہ السلام سے فرمائیں گے اب سور پھونکو، پھر سور پھونکو، اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دونوں سور کے درمیان پھونکنے کے درمیان 40 کا وقفہ ہوگا، 40 کا وقفہ۔ ایک شاگرد نے پوچھا حضرت 40 دن؟ کہا مجھے نہیں معلوم۔ حضرت 40 ہفتے، 40 مہینے، 40 سال؟ کہا مجھے نہیں معلوم، یہ ذہن میں ہے کہ کتنے کا وقفہ ہوگا؟ 40 کا۔ وہ 40 دن ہے، 40 سال ہے، 40 مہینے، یہ اللہ کی ذات جانتی ہے۔ اور فرمایا کہ سور پھونکنے سے پہلے نا اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسائیں گے، 40 دن تک مسلسل بارش ہوتی رہے گی۔ اور فرمایا کہ جیسے بارش سے سبزہ اگتا ہے نا، پودے اگتے ہیں، ایسے ہی بارش سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے جسموں کو پیدا کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان کا سارا جسم مٹی میں مل بھی جائے نا، پھر بھی اس کی ایک ہڈی عجب الضم، دمچی کی ہڈی، یہ دمچی کی ہڈی، مون ٹیل، دمچی کی ہڈی، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، یہ ہڈی کبھی انسان کے ختم نہیں ہوتی۔ یوں سمجھ رہے یہ انسان کا بیج ہے، یہ انسان کا بیج ہے۔ چھوٹا سا بیج ہوتا ہے نا، پانی آتے تو تناور درخت بنتا ہے، اسی طرح اللہ پاک بارش برسا کر اس انسان کو کیا کریں گے، اس کو یہ پیدا ہو، یہ بن گیا، جسم اس کا کیا ہو گیا، بن گیا۔ پھر ساری روحیں اس سور میں ڈالی جائیں گی اور اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے جائے گا پھونکو، پھر سور، وہ سور پھونکیں گے، ہر روح نکل کر سیدھی اسی جسم میں جائے گی جو پہلے جس جسم میں تھی۔ اب یہ قبریں کھولیں گی، اب یہ کیا ہوگا، قبریں کھولیں گی، اور انسان کس حالت میں نکلیں گے، اللہ کی طرف کس حالت میں چلیں گے؟ فرمایا انکم محشورون الی اللہ یوم الی اللہ حفاۃ عراۃ غرلا، تم اللہ کی طرف جاؤ گے، جمع ہوگے، کس حالت میں؟ تمہارے پاؤں ننگے ہوں گے، تمہارا جسم ننگا ہوگا، تمہارے ختنے بھی نہیں ہوئے ہوں گے۔ کہ جیسے اللہ انسان کو پیدا کرتے نا پہلی مرتبہ، کیسا ہے تو انسان، ننگے پاؤں، ننگے جسم، اور ختنے بھی نہیں ہوتے، دوبارہ بھی اللہ اسی حالت میں پیدا کرے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، یہ تو بہت شرم کی بات ہے، بھی سبھی ننگے ہوں گے،
سبھی ننگے ہوں گے تو کتنی شرم کی بات ہے. فرمایا سب اتنے مشغول ہوں گے کہ کسی دوسرے کی طرف توجہ بھی نہیں کر سکیں گے. کہا کس چیز میں مشغول ہوں گے؟ کہا اپنے نام اعمال، اپنے اعمال میں کیا ہوں گے؟ سب مشغول ہوں گے. اب یہ سب اٹھ گئے، ننگا جسم ننگے پاؤں. اب یہ اپنی قبروں سے میدان حشر میں کیسے پہنچیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اعلیٰ ثلاثت اصناف، یہاں لوگ پھر 3 قسم کے بن جائیں گے. فرمایا کہ صنفاً مشاطاً، ایک قسم کے وہ لوگ ہوں گے جو پیدل اپنی قبروں سے پیدل چلیں گے اور میدان حشر میں پہنچیں گے. وصنفاً رکباناً، ایک قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو سواریوں پر سوار ہو کر اپنی قبروں سے میدان حشر میں پہنچیں گے. اور فرمایا کہ وصنفاً علی وجوہہم، ایک قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو اپنے چہروں کے بل چلیں گے، چہروں کے بل چلیں گے. اتنا لمبا سفر چہروں کے بل چل کر طے کریں گے. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیف یمشون علی وجوہہم، بھی چہروں کے بل وہ کیسے چل سکیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الذی امشاہم علی اقدامہم، وہ ذات جس نے قدموں پر چلایا تھا، قادر علی ان یمشیہم علی وجوہہم، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ ان کو چہرے کے بل چلائے. اور فرمایا کہ راستے میں آنے والا کانٹا کوئی پتھر ہوگا نا، اپنے چہرے کے ذریعے ہی اسے کیا کریں گے؟ بچیں گے. 3 قسم کے لوگ اللہ 3 کیٹیگری بنائیں گے، ایک پیدل چلنے والے، ایک سواریوں پر سوار، اور ایک چہروں کے بل. اب یہ کس قسم کے، یہ کون لوگ ہوں گے؟ علماء نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ جو پیدل چلنے والے ہوں گے یہ عام ایمان والے، عام ایمان والے، اللہ پاک ان کو پیدل چلائے گا. اور جو سواریوں پر ہوں گے، پھر سواریاں ہوتی ہیں نا مختلف قسم کی ہوتی ہیں، اس میں انبیاء اور یہ اونچے درجے کے سواریوں والے، پھر اولیاء اللہ جو اللہ کے خاص اور مقرب بندے ہیں، ان کا اعزاز اللہ پاک قبر سے ہی شروع کر دے گا. یہ قبر سے سوار ہو کر پہنچیں گے میدان حشر میں. اور جو چہرے کے بل چلنے والے ہیں، چہرے کے بل، فرمائیں کہ یہ وہ بد نصیب ہوں گے جو اس دنیا کی زندگی میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے برعکس چلا کرتے تھے، یہاں الٹا چلتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن ان کو کیا کرے گا؟ الٹا چلائے گا. بنیادی طور پر تو کافر اور مشرک بھی ہیں، اللہ ہم ایمان والوں کی حفاظت فرمائے. کام ہمارے بھی سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں؟ تقریباً سنت کے اکثر کیا ہوتے ہیں؟ خلاف ہی ہوتے ہیں. سنت کے مطابق چلو، اللہ پاک عزت قبر سے نکالے گا تو اللہ پاک عزت سے کیا کرے گا؟ میدان حشر میں لے کر جائے گا. اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. ابھی میدان حشر میں جمع ہو گئے، اچھا سارے انسان جمع ہو گئے. اب پہلے آسمان کے فرشتے کا دائرہ لگائیں گے، دوسرے آسمان کے، تیسرے آسمان، 7 آسمانوں کے فرشتے کا دائرہ بنا کر کھڑے ہو جائیں گے انسانوں کے گرد. اب پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ پاک کا عرش آئے گا، اللہ پاک کا عرش آئے گا. اللہ کا عرش اٹھانے والے فرشتے اس وقت یحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، عام روٹین میں 4 فرشتے اللہ کا عرش اٹھاتے ہیں. اس وقت اللہ کا جلال اپنے عروج پر ہوگا، غضب عروج پر ہوگا، 4 کے بس کی بات نہیں ہوگی. پھر 8 فرشتے اللہ کا عرش اٹھا کر لائیں گے. اور تسبیح کیا ہوگی؟ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا یموت، سبوح قدوس یمیت الخلائق ولا یموت، سبوح قدوس یمیت الخلائق ولا یموت. یہ تسبیح ہوگی اور عرش کی ایسی گڑ گڑاہٹ ہوگی کہ سارے کے سارے انسان پھر بے ہوش، سارے کے سارے انسان پھر بے ہوش. سب سے پہلے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوگا؟ ہوش آئے گا. پھر یہ تفصیلات پھر کبھی عرض کروں گا کہ پھر میدان حشر میں حساب و کتاب کیسے ہوگا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ، کہ تم میں سے جو بھی ہے اس کی اپنے رب سے ضرور بات چیت ہوگی. کیسے بات چیت ہوگی؟ فرمایا لیس بینہ وبینہ ترجمان ولا حجاب یحجبہ، درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی پردہ نہیں، براہ راست اللہ ہاں میرے بندے بتا میں نے تجھے زندگی دی تو کیسے گزار کر رہا ہے. فرمایا بندے کی بے بسی کا عالم یہ ہوگا، ادھر دیکھے گا تو ادھر اپنے اعمال، ادھر دیکھے گا بائیں جانب دیکھے گا تو بائیں طرف اپنے اعمال، سامنے دیکھے گا تو سامنے جہنم کی آگ دہک رہی ہوگی. فرمایا اللہ کے بندو جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ. ولو بشق تمرۃ، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا اللہ کے رضا کے لیے صدقہ کرو، صدقہ دے کر جہنم کی آگ کو اپنے اوپر ٹھنڈا کرو. پر پھر یہ ایسا ہولناک منظر ہوگا، یہ ایسا ہولناک کہ سورج کا مقدار میل، ایک حدیث کے الفاظ ہے 1 میل کی مقدار، ایک میں آتا ہے کمیل واحد، گویا کہ 1 میل.
ہر انسان اپنے پسینے کے گناہوں کے وقت پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ناف تک، کوئی سینے تک، فرمایا کسی کو پسینے کی لگام ہوگی، کو پورا کا پورا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ پھر اللہ پاک جب آئیں گے نا تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، یا عبادی، اے میرے بندو، انی ابصرتکم مذ ان خلقتکم الی یوم احییتکم، اے میرے بندو، جب سے پیدا کیا تھا نا اس وقت سے لے کر آج تک تمہیں دیکھ رہا تھا، تم زندگی گزار رہے تھے، تم کیا سمجھتے تھے تمہیں کوئی دیکھنے والا نہیں، تمہیں کوئی سننے والا نہیں، تمہارے کاموں کو کوئی لکھ نہیں رہا، میں سب کچھ دیکھ اور سن رہا تھا۔ فَالْيَوْمَ أَنْصِتُوا، آج میں بولوں گا تم سب خاموش رہو۔ هَذِهِ أَعْمَالُكُمْ، یہ تمہارا نامہ اعمال ہے، دیکھو اپنے نامہ اعمال، جو اس میں خیر پائے، جو اس میں نیک اعمال پہ وہ میری تعریف کرے کہ میں نے اس کو توفیق دی۔ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ، اور جو دیکھے گا گناہوں سے بھرا ہوا ہے، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، تو اپنے آپ کو برا بھلا کہے کہ گناہ کس نے کیے تھے، اس نے خود ہی کیا اور توبہ کے بغیر آ گیا۔ اور وہاں میرے عزیز پھر معاملہ کس پر ہوگا؟ وہاں معاملہ انسان کے اعمال پر ہوگا۔ اعمال پتہ کیسے ہوں گے، یہ بھی وضاحت کر دیتا ہوں۔ چلے، فرمایا کہ انسان کے جو نام اعمال ہوں گے نا، تین قسم کے ہوں گے، تین قسم کے رجسٹر ہیں انسانوں کے لیے جو اللہ پاک انسانوں کے سامنے رکھیں گے۔ ایک قسم کے فرمایا اس میں تو کوئی معافی تلافی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں، اس میں 19-20 ہوئی غلطی ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم، ختم بات۔ دوسرے نمبر کا رجسٹر جو ہوگا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، چاہے معاف کرے چاہے سزا دے۔ اور تیسری قسم کا جو رجسٹر ہوگا فرمایا کہ اس میں پھر اللہ پاک انصاف اور عدل ضرور کرے گا۔ اب پہلے رجسٹر قسم کا رجسٹر کون سا؟ اس کا تعلق ایمان اور عقائد کے ساتھ ہے کہ اگر ایمان ہے، عقیدہ ہے تو پھر بات آگے چلے گی۔ اگر ایمان خراب ہے، عقیدہ خراب ہے، ایمان عقیدے میں شرک ہے، کفر ہے، منافقت ہے، پھر کوئی معافی نہیں ہے، پھر کوئی معافی نہیں ہے۔ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عقیدے کی خرابی اللہ قطعاً معاف نہیں کرے گا، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو دوسرا رجسٹر اللہ کی مرضی والا، فرمایا یہ حقوق اللہ ہے، نماز میں سستی ہے، روزے میں سستی ہے، یہاں اللہ کی مرضی ہے، چاہے اللہ معاف کرے چاہے اللہ سزا دے۔ اور تیسرا رجسٹر جو فرمایا کہ جس میں اللہ ضرور انصاف کرے گا وہ حقوق العباد ہے۔ وہ کیا ہے؟ حقوق العباد ہے، بندوں کے ساتھ کوئی کمی زیادتی کی ہوگی تو یہاں اللہ پاک ضرور کیا کرے گا؟ انصاف کرے گا۔ بہرحال اللہ پاک نے فرمایا ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر بے شک جس ذات نے تمہیں پیدا کیا گندے پانی کے قطرے سے، جیسے کل وضاحت کی، جس ذات نے تمہیں گندے پانی کے قطرے سے پیدا کیا، تمام تر سہولیات کے باوجود جس ذات نے تمہیں موت دی، جس ذات نے تمہیں موت دی، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر وہی ذات ہے قدرتوں والی جو قیامت والے دن تمہیں ضرور بضرور اٹھائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کی فکر، اس کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔